نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور مبارک نام، وہ بھی حرف با سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے البرہان۔ البرہان، الف لام، پھر اس کے بعد با، پھر اس کے بعد را، پھر اس کے بعد ہا، پھر اس کے بعد الف اور پھر اس کے بعد نون۔ برہان کا جو معنی ہے لغت کے اندر، یہ بولتے ہیں حجت کو، معجزے کو، یعنی جب کوئی کسی کے اوپر کسی بات کی دلیل دیتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس نے برہان قائم کی، یعنی واضح اور روشن کسی بات کے اوپر دلیل دے دی جائے تو اس وقت ایسی چیز کو برہان کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ ابھی دن ہے، ابھی کیا دلیل ہے؟ سورج موجود ہے۔ تو جب سورج موجود ہے تو سورج ایک ایسی واضح اور روشن دلیل ہے کہ جو دن کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ یہ اپنے دعوے کے اوپر، اپنی حقانیت کے اوپر دلیل ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ذات یہ سراپا حجت ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب کوئی نبی علیہ السلام نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں، تو اس وقت ان کی قوم ان کے نبوت کے دعوے کے اوپر دلیل طلب کرتی ہے کہ آپ کے اس دعوے کے اوپر دلیل کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان کے سامنے ایسا معجزہ پیش کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ ہوتا نہیں، خلاف عادت ہوتا ہے، عام لوگ وہ کر نہیں پاتے، تو ایسے کام کو یہ معجزہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو کام پیش کیا، جو کام کر کے دکھایا، جو بات انہوں نے دکھائی، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، سورج کو پھیر ڈالا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، آپ علیہ السلام کے حکم پر درخت چل کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ سارے کے سارے کام وہ تھے کہ جو آپ کی نبوت کی حقانیت کے اوپر دلالت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسے کام تھے کہ جو عام آدمی عام طور پر کر نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام دکھائے، تو ایسی بات کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن اور واضح دلیل آ گئی۔ اب یہاں پر جو برہان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فقط اور فقط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ یہاں برہان سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو معنی یہ بنے گا کہ تمہارے درمیان ایک ایسی ہستی آ گئی کہ جو سراپا معجزہ ہے، سراپا دلیل ہے، سراپا حجت ہے۔ تو اب معنی یہ بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جو سرتا پا اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی سیرت کے اعتبار سے، اپنی صورت کے اعتبار سے یہ پورے کے پورے معجزے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس میں آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان اس اعلان نبوت سے پہلے ایک عرصہ رہ چکا ہوں، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے اوپر جو سب سے پہلے دلیل پیش کی وہ اپنی ذات کو پیش کیا۔ یعنی آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، تو اس وقت جب کفار نے دلیل طلب کی تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ابھی اعلان کرنے سے قبل آپ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو اس پر کفار نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی بالکل تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے کبھی جھوٹ کا تصور ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ ایک عذاب سے ڈرانے والا ہوں، یعنی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا کہ میں تمہیں عذاب سے ڈرانے والا ہوں، لہذا یہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، فقط اسی کی عبادت کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے کوئی اور معجزہ دکھانے سے پہلے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، یا آپ کنکریاں آپ کا کلمہ پڑھتی، یا درخت آپ کی بارگاہ میں چل کر حاضر ہوتے، ان تمام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ،
میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تمہارے جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، کس طرح کی برائیوں کے اندر تم مبتلا ہو، جھوٹ بولنا تمہارے درمیان عام، بد دیانتی کرنا تمہارے درمیان عام، خرابیاں تمہارے درمیان عام، لیکن اس کے باوجود تم میری زندگی پر غور کرو گے تو مجھے صادق و امین پاؤ گے، سچ بولنے والا پاؤ گے، امانت دار پاؤ گے۔ تو میری اپنی ذات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اعلان نبوت کر رہا ہوں، یہ سچ اور حق ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ البرہان فرمایا، یعنی آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود لا شریک ہونے کے اوپر، وحدہ لا شریک ہونے کے اوپر روشن ترین دلیل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حجت اللہ علی العالمین کہا جاتا ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عالم کے اوپر حجت ہیں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا تو آپ نے اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی نیکی کی دعوت کے ذریعے لوگوں کے اوپر حجت کو قائم کر دیا۔ اب کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت پیش کر سکے کہ مجھے دعوت نہیں پہنچی تھی یا مجھے سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر بات کو بالکل واضح کر کے یہ رکھ دیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کو البرہان یہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ نام استعمال ہوا ہے البرہان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اپنی جو ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو بھی البرہان کہا جاتا ہے، اور اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام عطا فرمایا کہ آپ بھی البرہان ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نام عام طور پہ رکھا جاتا ہے اور اس نام کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت یہ ختم ہو رہا ہے اور نام ابھی 62